تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنی نازحانہ کلام سے محظوظ کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالی نے انسان کو بہت ہی عمدہ انداز پر پیدا فرمایا ہے۔ ایسے نرالے انداز پر انسان کے سانچے کو اللہ نے ڈھالا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کوئی اس کا مثل تھا، نہ آج ہے اور نہ آئندہ کوئی ہو سکے گا۔ قدرت کے کارخانے میں جو چیز وجود میں آئی ہے، دنیا نے، اہل دنیا نے اپنی ہمت کو پورے طور پر صرف کیا، لیکن وہ اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کا مثل بھی نہیں بنا سکے، چہ جائے کہ وہ اس سے بہتر تو کیا بناتے۔ انسانی اعضاء میں اللہ تعالی نے جتنے اعضاء انسان کو بخشے ہیں، ہر عضو کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انسان پر ہی ڈالی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جن سے لاپرواہی اور تساہل برتنے کے نتیجے میں آدمی کی زندگی کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ مثلا زبان کو لے لیجئے کہ زبان اگر ذرہ برابر کوتاہی کرتی ہے تو زبان سے ہونے والے گناہ کے نتیجے میں پورے جسم کا پٹنا طے ہوتا ہے۔ حرکت زبان نے کی ہے لیکن زد پورے جسم پر پڑتی ہے۔ تو کچھ اعضاء ہیں جن کو اللہ تعالی نے بڑی اہمیت کا حامل بنایا ہے، اور انسانی باڈی میں ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا مقام ہے۔ انسان کے جسم میں کچھ اعضاء ایسے ہیں، انہی میں سے ایک عضو ہے جس کا نام ہے دونوں آنکھیں۔ یہ جو آنکھ ہے، ہماری نگاہیں ہیں، ان کو اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں ایک بڑی اہمیت بخشی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے پاس آنکھ نہ ہو، تو آپ اس سے سوال کریں کہ بھئی آپ کو اگر کوئی چیز اللہ کی جانب سے عطا ہو اور اختیار کے ساتھ عطا ہو کہ آپ جو مانگنا چاہیں آپ کو ملے گا، تو آپ کیا مانگیں گے؟ تو یقینی طور پر ایک نابینا انسان اور جس کو آنکھیں حاصل نہ ہو، وہ یہی کہے گا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے لیکن آپ آنکھیں دلوا دیجئے تاکہ دنیا کی زیب و زینت کو اپنی نظروں سے دیکھ سکوں۔ اس لیے کہ دولت ہوئی، دولت ملی، آنکھیں نہ ملی تو اس دولت کا دیدار کیسے کرے گا؟
اولادیں ملی آنکھیں نہ ملی تو اس اولاد کو دیکھے گا کیسے؟ آخر غرض یہ کہ جتنے مناصب اور عہدے اور جتنے آرائش اور تعیش کے سامان ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام سامان انسان کو اسی وقت اچھے لگیں گے جب وہ ان کا دیدار کر سکے، اور اگر وہ اپنی نظروں سے انہیں دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے تو پھر وہ لا حاصل ہے، اس کے کسی مطلب کے نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں جو 3 لوگوں کا واقعہ لکھا ہے، ان میں سے ایک نابینا شخص کا واقعہ بھی لکھا ہے۔ 3 لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے فرشتے کو بھیجا، اس میں ایک نابینا بھی تھا، اور وہ 3 لوگ کچھ اس طرح سے تھے، ایک کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے پاس بھیجا اور ہر ایک سے سوال کیا فرشتے نے۔ تو نابینا کے پاس جب وہ آئے فرشتہ تو اس نے آ کر کے پوچھا تمہاری محبوب چیز کیا ہے، کیا تمہیں چاہیے؟ تو اس نے کہا بس آنکھیں دلا دو، آنکھوں کا متلاشی ہوں، آنکھ مل جائیں گی باقی ساری چیزیں مل گئی۔ تو غرض یہ کہ اس کی قیمت کا اندازہ اس شخص کو ہے کہ جس کے پاس یہ انمول دولت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالی نے آنکھیں دینے کے بعد ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود انسانوں پر ڈالی ہے، اور ہر اعتبار سے ڈالی ہے۔ ایسا نہیں کہ آنکھیں جسمانی بیمار ہوں گی تو ہی حفاظت کی جائے گی، نہیں، اگر آنکھوں کو روحانی بیماری لگے گی تو بھی حفاظت کی جائے گی، اس لیے کہ بیماری ہوتی ہے، جسمانی ہو یا روحانی ہو۔ جسمانی بیماری کے نتیجے میں بھی انسان ہلاک ہوتا ہے اور روحانی بیماری کے نتیجے میں بھی انسان ہلاک ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کی باڈی میں آنکھوں کو جو مقام دیا ہے اسی کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری کو ڈالا ہے۔ چنانچہ قرآن میں کہا گیا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا گیا اور کہا گیا آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے مؤمنین سے، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، اللہ کو پہچاننے والوں سے اور اس بات کا اقرار کرنے والوں سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ مؤمنین کی جماعت اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی غیر محرم پر پڑنی نہیں چاہیے، آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے، اور اسی طریقے پر فرمایا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، آگے مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اسی میں آپ کے لیے پاکیزگی چھپی ہوئی ہے، اور بلا شبہ اللہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ آپ کے میرے اعمال سے باخبر ہے۔ حفاظت کا طریقہ اللہ تعالی نے طریقہ بھی بتا دیا، اور حفاظت کے کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ یعنی صرف ایسا نہیں کہ اللہ پاک نے مرض بتا دیا ہو، نہیں، مرض کے ساتھ دوائی بھی مرتب فرمائی ہے اور منتخب کی ہے۔ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یغضوا، جھکا کر، پستی میں لے جا کر، نیچا رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیے نگاہ اور شرمگاہ کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا، بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس بندے کی نگاہ کی حفاظت ہوگی یقینی طور پر اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، اور جس بندے کی نگاہ کی حفاظت نہیں لازمی طور پر یہ بات صادق آئے گی، صادر ہوگی کہ اس شخص کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ یہ ایک تار ہے، یہ ایک چین ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ جس کی نگاہ خراب ہو گئی وہ بندہ یقینی طور پر زنا کرے گا، اور جس کی نگاہ سلامت ہے اللہ پاک اس کو زنا کی لعنت سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ذالک ازکی لہم، اس میں تمہارے لیے پاکیزگی چھپی ہوئی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بلا شبہ اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب دیکھیے یہ حکم صرف اس آیت میں مومنین کے لیے تھا۔ اب اگر اس حکم کو ادھورا رکھا جاتا کہ مردوں کو یہ کہا جاتا آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تو مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا،
اس لیے کہ بات دونوں طرف سے ہونی چاہیے. ہتھیلی صدا سے دو ہاتھوں سے بجتی آئی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی ہتھیلی نہیں بجی ہے. معاشرے میں جہاں نوجوان لڑکوں کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی ہے، وہاں نوجوان بچیوں کی وجہ سے بھی معاشرے میں تباہی مچی ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے نوجوانوں نے اپنی نگاہوں کو آوارہ چھوڑ دیا ہے اور معاشرے کی بچیوں نے اپنی زیبائش اور آرائش اور زینت کو آوارہ چھوڑ دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پر قدغن لگایا ہے اور دونوں پر بینڈ لگایا ہے. جیسے مردوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اسی طریقے پر عورتوں کو بھی پابند بنایا گیا ہے کہ تم کو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. چنانچہ اگلی آیت میں کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ يحفظن فروجہن، اور مومنین عورتوں سے، مومنات سے کہہ دیجئے یہ ایمان لانے والی عورتیں، اسلام قبول کرنے والی عورتیں، اور آپ پر جو ایمان لائی ہے، آپ کی نبوت و صداقت کا جن عورتوں نے اعلان کیا ہے، اے پیارے حبیب جن عورتوں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی ہے، آپ ان سے کہیں یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اگر یہ ایسا نہیں کریں گی تو اس کے پیچھے ریزن چھپا ہوا ہے. نتیجہ برآمد جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے سبب بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ہی اس سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے. اور اس کی دلیل حدیث پاک سے کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت میں خود حضور کے گھر میں پیش آیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے عملی تعلیم تلقین فرمائی اپنی دو بیویوں کو. چنانچہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہیں اور ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بیچارے آنکھوں سے معذور تھے، نابینا صحابی تھے، لیکن بہت، یوں تو سارے صحابہ ستارے، لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم ہر درجے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مرنے اور مٹنے والے صحابی. تقابل تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال عبداللہ ابن ام مکتوم بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں. یہ ایک موقع پر حضور کے گھر میں آئے تو آپ کی دو بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کے حبیب موجود ہیں، اور ان دو بیویوں میں سے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں اور پھر بعد تک قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں. چنانچہ ہماری یہ دو مائیں بیٹھی ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ دونوں عورتیں، دونوں بیویاں، دونوں ازواج مطہرات بیٹھی ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں. حضور نے فرمایا پردہ کر لو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں تو پردہ کس سے، وہ تو نہیں دیکھ رہے. یہی سوال جو میرے آپ کے ذہن میں کھٹک رہا ہے حضرات صحابیات نے اللہ کے حبیب سے کیا. اے اللہ کے حبیب آپ فرما رہے ہیں کہ پردہ کر لے، ان سے پردہ کیوں کیا جائے گا، ان سے کس بنیاد پر پردہ کریں، ان کو تو دکھتا ہی نہیں. تو حضور نے فوری طور پر ارشاد فرمایا ان کو نہیں دکھتا تم کو تو دکھتا ہے نا. چنانچہ جیسے ان کا تم کو دیکھنا حرام ہے ایسے ہی تمہارا ان کو دیکھنا بھی حرام ہے. غیر مرد کی زیارت کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اس کے لیے غیر محرمات ہیں. جیسے مردوں کے لیے غیر محرم عورتیں ہیں ایسے ہی عورتوں کے لیے غیر محرم مرد ہیں. حتیٰ کہ بعض علماء نے تو احتیاطی پہلو یہاں تک لکھا ہے کہ عورتوں کو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ باہر کی غیر اجنبی عورتوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھولیں. یعنی یہ صرف اور صرف ایک احتیاطی پہلو ہے. اس سے نفع یہ ہے، بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے ایمان کی نورانیت اور آپ کی ایمانی جو حیت ہے اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو سلامت رکھے گا.
اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو جہاں منع فرمایا اور مومنین کے لیے قرآن پاک میں جہاں ہدایات آئی ہیں وہاں مومنات کے لیے بھی ہدایات ہیں، اور اس بات کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ وہ بدنگاہی کر کے زندگی گزارے۔ چنانچہ صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر ایک دوسری بات قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ دیکھیے، بدنگاہی ایسا سنگین جرم ہے اور ایسا عمل ہے کہ آدمی اس کو کرتا رہتا ہے اور سائیڈ والے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بھئی کس کو پتا؟ کوئی بندہ کسی کو گالی دے تو زبان بول رہی ہے، آواز وجود میں آ رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ صاحب گالی دے رہے ہیں جی۔ کوئی کسی کی غیبت کرے تو ایک کو ساتھ میں لینا پڑے گا تب غیبت وجود میں آئے گی جی۔ کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا کرے تو ہاتھ پیر چلیں گے، زبان چلے گی تو پتہ چلے گا یہ بندہ لڑ رہا ہے۔ لیکن بدنگاہی ایسا جرم ہے کہ آدمی خاموشی سے، سناٹے میں، چپکے سے اس فعل قبیح کو انجام دیتا رہتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ جرم اتنا سنگین ہے، لوگ اس کو اس ڈھنگ سے انجام دیں گے، اللہ نے اس کا بھی علاج کر دیا اور قرآن میں کہا یعلم خائنۃ الاعین، ہم تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو خوب جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، اور تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے جو بھید ہیں، جو راز ہیں، ہم ان سے بھی پورے طور پر باخبر ہیں۔ یعنی بدنگاہی کرنے والے شخص کو یہ سوچ لینا چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت، کہ وہ بدنگاہی کر رہا ہے، آج وہ بندوں سے اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات ہے جو مستقل اسے دیکھ رہی ہے۔ چنانچہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو بنیادی طور پر اس کے سامنے چند وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تنہائی میں کر رہا ہوں۔ مثلا یہ کہ آدمی رات کی تنہائی میں بستر میں لیٹ کے مووی دیکھ رہا ہے تو کوئی نہیں ہے، امی بھی نہیں، ابا بھی نہیں، اور وہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے، لیکن اللہ نے اس پر بھی وضاحت فرمائی ہے اور لوگوں کو اس دھوکے سے باہر نکالا ہے۔ یہ مت سمجھنا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارا رب جہاں تم ہوتے ہو وہاں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہوتا ہے۔ اور جو ایک موقع پر تو عجیب بات کہی ہے، ان ربک لبالمرصاد، قرآن پاک میں سورہ فجر میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ اب آپ اس کو ذرا سے سمجھیں، کسی بندے نے باغ لگایا یا اس کا کوئی کھیت ہے اور اس نے باغ لگایا ہے، اور باغ لگا کر کے وہ اب جانوروں سے اور اس کے باغ میں جو پھل ہے وہ لوگوں سے ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ ذرا سا سمجھیے، گھات اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی آڑ میں چھپ کے بیٹھ جانا اور غور سے دیکھنا کہ کون آدمی آ رہا ہے یا کون جانور، یعنی چھپ کر ہمتن متوجہ ہو کر نگرانی کرنا اپنی چیز کی، اس کا نام کیا ہے؟ گھات میں لگنا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر سے ہم چوک جائیں۔ جب جہاں جس وقت میں جو عمل ہم انجام دیں گے اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے بدنگاہی کرنے سے پہلے، اب بدنگاہی کی تعریف سن لیں۔ بدنگاہی کیا ہے؟ غیر محرم عورت یا غیر محرم مرد، یعنی چھوٹی عمر کے بچوں کو للچائی نظروں سے دیکھنا، یہ دونوں پہلو بدنگاہی میں داخل ہیں۔ غیر محرم عورت، غیر محرمات عورتوں کو بھی دیکھنا حرام ہے، اور غیر یعنی یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، بیریش بچے جو ہوتے ہیں، ان کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ اور اتنی سنگین سزائیں حدیث پاک میں بدنگاہی کے تعلق سے آئی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بدنگاہی کا جو جرم ہے یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اس جرم کی بنیاد پر اللہ رب العزت کبھی کبھی بندے کا ایمان چھین لیتا ہے۔ میں نے اور آپ نے معمولی سمجھ لیا ہے، اس کا نتیجہ ہے
معمولی سمجھنے کا نتیجہ ہے. کتنا بڑا طبقہ نوجوانوں کا ایسا ہے جو گلیوں میں، چوراہوں پر اور مکانوں کے سامنے بنی ہوئی چوکیوں اور تھلوں پر بیٹھ کر اور جناب والا شادی میں جا کر اور جناب والا میلوں میں جا کر اور کتنے پکنک پوائنٹس ہیں ان سب پر جا کر ان کا مشغلہ ہے مستقل لڑکیوں کو دیکھنا اور غیر محرم ماؤں بہنوں کو دیکھنا. آپ ذرا تصور کریں کہ وہ کتنا سنگین جرم کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدنگاہی کرنے والا حقیقت میں بدنگاہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے اعمال نامے میں جو سزا لکھی جا رہی ہے وہ زنا کی سزا لکھی جا رہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظرۃ سهم مسموم من سهام ابلیس. یہ جو بدنگاہی ہے نا، حضور نے فرمایا نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے. اب اس کے پیچھے آپ جائیں گے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ بدنگاہی بھی کرے، اس کا ایمان بھی سلامت رہے اور وہ زنا کا بھی مرتکب نہ ہو. یہ کسی صورت میں ممکن نہیں. دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو وہ زنا میں مرتکب ہوگا یا پھر وہ اپنے اس جرم سے توبہ کرے گا. اگر اس نے ایسا نہیں کیا، اپنے اس جرم سے توبہ نہیں کی، تو یقینی طور پر بدنگاہی زنا تک پہنچنے کے لیے سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے. جس نے اس پہ قدم رکھا ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ زنا کے مقام تک پہنچ جائے گا. اور زنا کے سلسلے میں بس اتنا بتا دینا کافی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حضرت نے فرمایا زنا انسان کی ذات پر قرض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قرض ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ آدمی جب کسی سے منہ کالا کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ اپنی عفت کو، عصمت کو، پاکیزگی کو اور اپنی عزت کو نیلام کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، حضرت فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر یہ اس انسان پر قرض بن گیا. اور کیسا قرض بنا؟ حضرت نے فرمایا جب تک اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بھابھی، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، ان 5 نسبی اور قریبی رشتوں میں سے کوئی ایک رشتہ اس زنا کے قرض کا چکتان اور بھگتان نہیں کرے گا، اس وقت تک اس شخص کو موت نہیں آئے گی، الا یہ کہ یہ توبہ کرے. ایک آدمی نے زنا کر لیا اور پھر توبہ نہیں، وہ اس پر جری ہے. یاد رکھیں، قسم خدا کی گھروں کا حال اٹھا کے آپ دیکھیے. نوجوان لڑکے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بہت کھلے الفاظ میں جملہ نقل کر رہا ہوں، میرے عزیز نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی سیٹنگیں ہیں اور ہمارے اتنے حالات ہیں اور اتنے لڑکیوں سے ہمارے رابطے ہیں. میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، ان کے گھروں میں ان کی بہنیں محفوظ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک بدلہ ہے، قرض ہے. چنانچہ اس کی تصدیق ہوتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. دربار رسالت ہے اور صحابی کہتے ہیں اللہ کے حبیب زنا کی اجازت دے دیں. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تسلی سے بٹھایا، شفقت کا ہاتھ پھیرا اور پھر فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کوئی تمہاری ماں سے زنا کرے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں چاہتا اس بات کو. حضور نے فرمایا تم چاہتے ہو کوئی تمہاری ماں بہن سے اس کام کو انجام دے؟ انہوں نے فرمایا ہرگز کوئی اس کو گوارا نہیں کرے گا. پھر حضور نے پھوپھی کے بارے میں کہا، پھر حضور نے خالہ کے بارے میں کہا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق ہے حضور نے بیٹی کے بارے میں کہا. وہ صحابی منع کرتے رہے، اللہ کے حبیب کوئی گوارا نہیں کرے گا. حضور نے فرمایا اگر تم کسی کی بہن، تم جس کے ساتھ یہ عمل انجام دو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، اور جناب والا وہ کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی. غرض یہ کہ اصلاً تم ان رشتوں کو پامال نہیں کرو گے، یہ گویا تمہارے اپنے گھر پر اٹیک ہوگا، تم وہاں اس عمل کو انجام دو گے، وہ تمہارے لیے قرض بن گیا ہے. اب جب تک تمہارے گھر کی یہ عورتیں جن کو بتایا گیا ہے یہ اس عمل کو انجام نہ دے لیں تمہیں اللہ کی جانب سے موت نہیں آئے گی. اور اس کا ایک حل ہے کہ انسان توبہ کرے. تو بدنگاہی زنا کا اسٹیج ہے. جو بدنگاہی سے بچا وہ زنا سے بچا. جس نے بدنگاہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو زنا کی لعنت سے محفوظ فرماتے ہیں.
چنانچہ فرمایا گیا یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور پھر فرمایا من ترکھا من مخافتی ابدلتہ، یعنی یہ تیر ہے اپنی جگہ ہے، اور یہ زہر آلود تیر اور یہ سنگین جرم اور اس کا اتنا قوی عمل ہونا یہ سب اپنی جگہ ہے. اب بشارت سن لیجئے، من ترکھا من مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، جو آدمی اللہ کے ڈر سے بدنگاہی چھوڑ دے گا، غیر محرمات کو نہیں دیکھے گا، کسی کی بہن بہو بیٹی پر نظر نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے واسطے سے بشارت دلوا رہا ہے، جو اللہ کے ڈر سے اس عمل کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو ایسا ایمان دے گا کہ وہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا. قلب بتائے گا، دل بتائے گا، اس کے اعضاء و جوارح اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس بندے کے اندر ایمان چھپا ہوا ہے. اس لیے عزیز نوجوان دوستو، بدنگاہی وہ سنگین جرم ہے جس سے اپنے آپ کو پورے طور پر بچانے کی حتی المقدور سعی کرنی چاہیے. اور جو نوجوان اس گندے اور گھنانے جرم میں ملوث ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت قریب آ جائے اور بدنگاہی کی وجہ سے اللہ پاک ایمان کو سلب کر لے. چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک آدمی چلا جا رہا. میں نے عرض کیا، دو پہلو میں نے عرض کیے، جس طرح لڑکیوں کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح للچائی نظروں سے غیر داڑھی والے چھوٹے بچوں کو دیکھنا اور ان سے لذت حاصل کرنا یہ بھی حرام. چنانچہ اس پر ایک واقعہ لکھا ہے، اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے. بازے بڑے بوڑھے بڑی عمر کے لوگ ان کی عادت بگڑ گئی، بچپن سے مرد لگا بدنگاہی کا اور بچوں کے ساتھ لذت حاصل کرنے کا. تو دیکھا گیا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، میری بات نہیں ہے، بابا تھانوی کی بات ہے، فرماتے ہیں یہ بدنگاہی کا مرد جوانوں سے زیادہ بوڑھوں میں پایا جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ حضرت نے ذکر کی ہے، فرماتے دیکھو جوانوں میں چونکہ جوش اور امنگ زیادہ ہوتا ہے ان کو گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، اور ان کے اندر یہ پوائنٹس کم ہو چکے ہوتے ہیں عمر کے لحاظ سے، اس لیے ان کو احساس تک نہیں ہوتا اور وہ اس گناہ میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. چنانچہ جہاں عورتوں کو، بچیوں کو، غیر محرمات لڑکیوں کو دیکھنے پر سزا ہے، وہاں ان چھوٹے بچوں کو للچائی نظروں سے دیکھنا اور ان سے لذت حاصل کرنا اس پر بھی سزا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں ایک نوجوان چلا جا رہا ہے، حافظ قرآن ہے. کون ہے؟ ہاں، ایسا نہیں کہ حافظ صاحب کے لیے رعایت ہوگی. گناہ ہے، عالم کرے تو بھی گناہ ہے، جاہل کرے تو بھی گناہ ہے. اللہ کی نافرمانی میں کسی کو جناب والا رعایت نہیں دی جائے گی. یہ معصیت ہے، ذلت ہے، سب کے لیے ہے. چنانچہ وہ چلا جا رہا ہے اور ایک نصرانی آدمی کا خوبصورت بچہ ادھر سے گزر رہا تھا. تو اس نے شیخ سے سوال کیا اور پوچھا، حضرت کیا اللہ تعالیٰ ان حسین چہروں کو بھی جہنم میں ڈالے گا؟ چونکہ اس کی نیت میں فساد تھا. حضرت نے فرمایا ان قریب اللہ تجھے اس کی سزا دے گا. چنانچہ نتیجہ نکلا، اپنی اس بدنگاہی کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد وہ شخص قرآن پاک بھول گئے. اتنا سنگین جرم ہے، قرآن بھلا دیا اللہ نے. جس دل میں معصیت بھری ہوتی ہے اللہ کی محبت اس قلب میں نہیں آتی. دو چیزیں ہیں، یا تو رحمان رہے گا یا شیطان رہے گا. یا تو شیطان کو قلب میں بسا لیا جائے یا تو رحمان کو بسایا جائے. شیطان ہوگا تو رحمان نہیں اور رحمان ہوگا تو شیطان نہیں. اس کے لیے مشق کرنی ہے، مشاقی کرنی ہے اور اپنے آپ کو اس سنگین جرم سے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے. چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، اور جو اس کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں گے کہ اس کو ایسی لذت ایمان کی مرحمت فرمائیں گے کہ وہ اس کو اپنے قلب میں محسوس کرے گا. اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ بدنگاہی اگر بدنگاہی کے جرم تک محدود ہوتی
تو بھی سمجھ میں آ جاتا. میں نے عرض کیا کہ یہ بدنگاہی تک محدود نہیں ہے، اس کو زنا میں داخل ہے. چنانچہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا العینانی زناہما النظر. حضور نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب کیسے، آنکھیں زنا کیسے کریں گی؟ اور اس میں فرق مراتب نہیں ہے، یہ مرد اور عورت کے لیے یکساں حکم ہے. حضور پاک سے پوچھا گیا اللہ کے حبیب آنکھیں کیسے زنا کرتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا آنکھوں کا زنا غیر محرمات کو دیکھنا ہے. اگر کوئی کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، خواہ کسی نیت کے ساتھ دیکھے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ زنا کر رہا ہے. اس پر جو لعنت اور مصیبت اور جو عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوگا وہ زنا کے ضابطے سے ہوگا. پکڑ اس ڈھنگ سے آئے گی، زنا کی سزا اس کو دی جائے گی. اور صرف یہیں تک بس نہیں کیا، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ کان بھی زنا کرتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ کانوں کا زنا کیا ہے؟ فرمایا غیر محرم کی آواز کو بلا ضرورت شدیدہ سننا، یہ کانوں کا زنا ہے. ذرا غور کریں اور اپنے معاشروں میں چلے جائیں، اپنی اولادوں میں اور بچوں میں اور بھتیجوں میں اور جناب والا پورے معاشرے میں آپ گھوم جائیے، کتنا بڑا طبقہ ہے جو راتوں کو گلیوں میں موبائل کان سے لگائے، کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر مستقل زندگی گزار رہا ہے. کبھی چھت پہ ہے، کبھی چھجے پہ ہے، اور کبھی بالکونی میں اور کبھی نیچے ہے. اور مستقل نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو غیر محرمات سے فون پر گفتگو کر رہے ہیں. ان کو یاد رکھنا چاہیے یہ مستقل زنا میں داخل ہے. جس طرح غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح اس کی آواز کو بغیر کسی ضرورت کے سننا یہ بھی حرام ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے، آگے فرمایا گیا واللسان زناہ الکلام، زبان بھی زنا کرتی ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے؟ زبان کے زنا کا پہلو تو سمجھ میں نہیں آتا. حضور نے فرمایا غیر محرم سے باتیں کرنا، گفتگو کرنا بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے، یہ سمجھ لیجئے کہ زنا میں داخل ہے. سزا جو ہوگی، عتاب جو ہوگا، غصہ جو آئے گا، عذاب جو نازل ہوگا وہ زنا والے احکام پر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے زنا وجود میں آئے گا. آپ نے زنا کا دروازہ کھول دیا ہے تو سزا بدنگاہی کی نہیں ملے گی، سزا زنا کی ملے گی. بھئی چوری ہے، ایک کی ہو یا 100 کی برابر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ صاحب یہ کہہ کر کے کبھی چھوڑ دیا جائے، صاحب چھوڑ دو، چھوٹی سی چوری کی، ایک پین ہی تو چرایا اس بچے نے، کوئی نہیں. آج یہ پین چرا رہا ہے، کل یہ ڈکیتی مارے گا اور ڈاکہ زنی کرے گا اور لوگوں کو لوٹے گا. چور یک ساتھ نہیں بنتا، بنتے بنتے بنتا ہے. چنانچہ بینڈ لگایا گیا شریعت کی طرف سے، بدنگاہی پر رک جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ جرم ہے تمہیں زنا تک لے جائے گا. یہیں پر اپنے آپ کو سنبھالا دے دو. اگر یہاں پر نہ سنبھال سکے تو بہت آگے چلے جاؤ. چنانچہ فرمایا گیا ہے حدیث مبارکہ میں واللسان زناہ الکلام، یہ زبان بھی زنا کرتی ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے؟ جی زبان زنا کرتی ہے، زبان زنا کرتی ہے کسی غیر محرم سے گفتگو کے واسطے سے. اب اس میں وہ سارے ذرائع آ گئے، ٹویٹر، انٹرنیٹ، فیس بک اور آج کل کیا کیا جو سب چل رہا ہے نا، SMS لکھ کر غیر محرم سے باتیں کرنا، یہ بھی واللسان زناہ الکلام میں داخل ہے اور اس پر بھی یہی سزا ہوگی. کوئی یہ سمجھے کہ صاحب آواز نہیں سنتے، چلو آواز ادھر نہیں پہنچاتے، اپنے کام کرتے ہیں، فیس بک سے بات کریں گے، انٹرنیٹ سے بات کریں گے. میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں اتنے سنگین نتائج وجود میں آ رہے ہیں اس غیر محرمات سے بات کرنے کے سلسلے میں کہ ہم اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے سنگین نتائج ہیں. میرے پاس تقریباً 1.5 سال کی بات ہو گئی، ایک صاحب تشریف لائے، بیچارے اپنا دکھڑا سنا رہے تھے، پرانی دلی کے رہنے والے تھے. کہنے لگے حضرت بات یہ ہے کہ میری بچی پڑوسی ملک میں، سمجھ گئے نا پڑوسی ملک، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، فرما رہے تھے میری بچی، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسی کوئی دعا بتا دیجئے اولاد فرما برداری پر آ جائے. میں نے کہا بھئی یہ پڑھ لیا کریں. پھر وہ کہنے لگے جی میں ایک بات ہے
बताना भी चाहता हूं और नहीं भी बताना चाहता, डरता भी हूं। मैंने कहा कहिए आप, बहरहाल कुरान और सुन्नत की रोशनी में जहां तक हो सकेगा रहनुमाई करेंगे आप। उन्होंने बताया कि हजरत मेरी बच्ची पड़ोसी मुल्क में एक शिया लड़के से मुस्तकिल इंटरनेट के जरिए वो उससे गुफ्तगू करती है रोजाना, और उन्होंने उस वक्त मुझे बताया था, अब तो वल्लाहु अलम उनके हालात क्या हैं बेचारों के, अल्लाह करे कि उनके हालात बेहतर से बेहतर हो जाएं, तो उन्होंने बताया था कि उस वक्त में कि मौलाना रोजाना आधा घंटे मेरी बच्ची उससे बात करती है। मैंने कहा भाई फिर नौयत कहां तक पहुंची? उसने कहा हालात यहां तक आ बने हैं कि अब मेरी बच्ची मजहबे हक्कानी को छोड़ करके शीइयत में दाखिल होना चाहती है और वो शिया बनने पर आमादा है। ये उसी का नतीजा है, गुफ्तगू का नतीजा है। वल्लिसानु ज़िनाहुल कलाम, हालात यहां तक पहुंचे। मैंने कहा भाई ये सबब बनाए किसने? कहा जी किसी ने नहीं बनाए, मैंने बनाए हैं। मैंने लाकर के घर में अपनी बेटी को लैपटॉप दे दिया था, ये उसका नतीजा है। मोहब्बत में मारे गए हैं, इक़दाम देखो कहां तक अमल में आए हैं। क्या करेगा ये बाप? ये जो हम लोग अभी सही माना में दुनिया में बच्चे आए नहीं हैं और उनके हाथों में जनाब वाला में मुस्तकिल बड़े बड़े मोबाइल पकड़ा दिए हैं माँ बाप ने, लो बेटा चलाओ, और खुशी से बताते हैं मौलाना इतना मैं नहीं जानता हूं जितना मेरा बेटा जानता है। हाँ ये नतीजा और ये रीजन एक दिन तुम्हारे सामने आएगा, ये बेटा गुल खिलाएगा और तुम सर पकड़ के रोगे। ये बच्चा था, उसी हद तक रहने दिया होता, आपने इसको बाप बना लिया है, चुनांचे ये बाप बनकर के जिंदगी गुजारेगा। रोते हैं वो माँ बाप जो तरबियत के जमाने में औलादों को बाप बना लेते हैं, और ये बाप ही तो बनाना हुआ भाई। बच्चा इस काबिल नहीं हुआ और आपने उसके हाथ में एक बड़ा मोबाइल पकड़ा दिया है, और फिर वो आगे कहां तक वो जा रहा है। चुनांचे उसका नतीजा है बच्चे माँ बाप के मोबाइलों के वास्ते से गेम खेलने के ऐसे आदी हो जाते हैं, अगर उनको गेम न मिले तो ऐसा लगता है जैसे खाना उनको नहीं मिला है। ये कौन बिगाड़ रहा है? किसने रास्ता बनाया है? बाप राह बना रहा है, माँ बाप राहें बना रहे हैं जी। बच्चों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद माँ बाप कर रहे हैं। चुनांचे अर्ज ये करना था, बात दूसरी तरफ चली गई। वल्लिसानु ज़िनाहुल कलाम, जिस तरह से देखना हराम है, गुफ्तगू का सुनना हराम है, इसी तरह गैर महरम औरत से बात करना ये भी हराम है। अब कैसे करेंगे? हर जगह रिसेप्शन काउंटर पे लड़कियां बैठी हैं, हाँ उसका तरीका है, शरीयत ने बताया है, वो मजबूरी में दाखिल है। निगाहों को झुका लीजिए, नजरों को नीचे कीजिए, और नजरों को नीचे करके फिर बात कीजिए, जरूरत के मुताबिक बात कीजिए। एक जुमला उधर नहीं इधर नहीं, मौका ही मत दीजिए। यही हुक्म औरतों के लिए है, हमारी माँ और बहनों के लिए है। घर में किसी ने दरवाजा बजाया, दस्तक दी, आया कि फला साहब है, तो अब आमतौर पर औरतें पूछती हैं आप कौन, कहां से आए हो, क्यों, तुझे क्या पड़ी है पूरे परिचय की, तुझे क्या जरूरत है भाई, तू पूरा पता क्यों मालूम कर रही है? बेवकूफी की बात है। ये अपने घर की मस्तूरात को इसका पाबंद बनाना चाहिए। सिर्फ 2 जुमले, हाँ या ना। अब्दुल्ला है नहीं, खत्म। कब आएंगे पता नहीं, बस इतनी बात। मोबाइल नंबर अगर मांग रहे हैं तो किसी के वास्ते से दे दिया, इसी छोटी। लेकिन आजकल तो मेम साहिबा इतनी आला दर्जे की हो गई है, लोगों की बीवियों ने ऐसे नंबर लिए, वो पूरा इंट्रोडक्शन पूछती है, कौन है, कहां से आए हैं, क्या काम था, क्यों, तू मसला हल कर देगी, पेमेंट चाहिए। बेवकूफी की बात है ये ज्यादती है, और इसी के नतीजे में फिर घरों में अंदर तक रसाई होती है और जिना वजूद में आ जाता है। खाला के बेटे हैं, फूफी के बेटे हैं, मामू के बेटे हैं, वो भाई है, भाई की हद तक रहे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हजूर ने फरमाया या रसूल अल्लाह, देवर से तो बड़ा करीबी रिश्ता होता है। फिर देवर, हजूर ने फरमाया हाँ अलहमु मौतुन, ये जो देवर है ना, जिसका कोई मुआशरे में आदमी ये समझता है कि फिर रोल ही नहीं है, हजूर ने फरमाया ये मौत है, मौत है। देवर भाभी का अगर पर्दा खुला रहा, वो दिन दूर नहीं होगा जब तुम्हें तबाही का सामना करना पड़े।
سرکار دو عالم نے جس کی قباحت کو بیان کر دیا ہے وہ کام ہو اور پھر قباحت وجود میں نہ آئے، یا تو زبان رسالت نے جھوٹ کہا یا آپ جھوٹے ہیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ زبان رسالت سے جھوٹ نکلا ہو۔ ساری کائنات جھوٹی ہے، محمد عربی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ نتیجے میں یہ بات آئے گی کہ کالی کملی والے نے جو کہا ہے وہ وجود میں آ کے رہے گا۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے، اور میں تو ماں باپ کو اب تو مزاج یہ بنا، میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا، ماں باپ کو پابند نہیں بناتا، میں نوجوانوں کو پابند بناتا ہوں، تم مجبور کرو اپنی بھابھیوں کو کہ وہ تم سے پردہ کریں، ان سے کہو۔ مجھ سے ایک نوجوان کہنے لگا جی حضرت بھابھی بڑی عمر کی ہیں اور بیٹی کی طرح، میں نے کہا بالکل، آپ کی پاکیزگی پر، ان کی محبت پر، ان کی عظمت پر کوئی شک نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ فرمان رسالت ہے اس کو زندہ کیجیے۔ بات یہ ہے، میری نگاہ آپ کی نگاہ اس محبت پر ہے کہ بھابھی ماں سمان ہوتی ہے، بیٹا جیسا مجھے زبان رسالت نے اور نگاہ نبوت نے قیامت تک کے مناظر دیکھے تھے اور آپ کو معلوم تھا، اس لیے فرمایا موت ہے موت، اس سے قربت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہنے لگا جی کیسے پردہ کروں؟ میں نے کہا کہو، سمجھاؤ۔ جی نہیں وہ مانتی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے رومال سے بھابھی سے یوں پردہ کرنا شروع کر دو، بھابھی جی یا تو آپ پردہ کرو نہیں تو میں پردہ کروں گا، نتیجہ یہ نکلے گا اسے پردہ کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ تو ایک خالی ایک بات ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ یہی طریق اختیار کریں، اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جائے کہ بھابھی آپ کا مقام میری نظر میں ماں سے زیادہ ہے، آپ میری ماں کی جگہ ہیں، آپ کی عزت عظمت محبت پر مجھے کوئی شک نہیں، لیکن کتنا اچھا ہو کہ ہم شریعت پر عمل پیرا ہو جائیں، شریعت کا ایک عمل زندہ ہو جائے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے، اور ایک مومن عورت سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اس کو شریعت کے کسی عمل کی دعوت دی جائے اور وہ اس پر ایگری نہ ہو۔ چنانچہ یہ ایک رشتہ ہے، یہ ایک سلسلہ ہے کہ کزن بھائی ہوتے ہیں، اب وہ اپنی رشتہ داریوں میں جا رہے ہیں، وہاں بڑی حفاظت کی ضرورت ہے، نگاہ بھی بچانی ہے اور رشتہ داری بھی قائم رکھنی ہے۔ یہ ہوگا کیسے؟ تو پھر ہمیں قرآن میں لوٹنا ہوگا، اور للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں گے اور انشاءاللہ العزیز اس سنت پر عمل ہو جائے گا اور اس گناہ سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا واللسان زناہ الکلام، یہ زنا زبان کا ہے کہ غیر محرم سے بات کی جائے، اور پھر آگے فرمایا والید زناہ البطش، یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ اچھا یہ کیسے زنا کریں گے؟ پہلو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو حضور کی زبان سے سنو۔ حضور نے فرمایا غیر محرم کو پکڑنا یہ ہاتھوں کے زنا میں داخل ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چنانچہ اس پر ایک واقعہ لکھا ہے اکابر نے کہ میں نے عرض کیا ابھی شروع میں نے یہ بات کہی تھی کہ زنا قرض ہوتا ہے اور جیسا کیا جائے گا اس کا نتیجہ فوری طور پر برآمد ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ اپنے کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے، موبائل سے وائرس ختم کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو اسکین کر کے، یہ اتنی جلدی نتیجہ دیتا ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک سنار تھا، اس کا ایک لے پالک تھا، اس کو پالا ہوا تھا اس نے، اور زمانے تک وہ اس کے یہاں رہا اور بڑا ہو گیا، اعتماد والا شخص تھا۔ بھئی آپ کسی بچے کو پال پوس کے بڑا کریں تو اس پہ تو اعتماد ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک وقت آیا کہ اس لڑکے نے سنار کی بیوی کی عزت پر حملہ کر ڈالا۔ بہرحال وہ معاملہ اتنا ہی ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا، یعنی جتنا وہاں سنار سے غلطی ہوئی اتنی غلطی یہاں اس لے پالک کے ذریعے وجود میں آئی۔ اس نے اس سنار کی بیوی کا ہاتھ شہوت کے واسطے سے پکڑ کے دبایا، ہاتھ سے پکڑا اور ذرا لذت کے ساتھ دبایا۔ اب وہ ظاہر ہے جسے پالا ہو اس کے لیے ارمان جاگیں گے اور ممتا بھڑک اٹھے گی کہ یہ ظالم نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا اور میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا۔ اب وہ رو رہی ہے دن بھر بیچاری۔ شام کو سنار آیا اور اس نے آ کر کے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے دکھڑا بتایا تو سنار بھی بیٹھ گیا اور وہ بھی رونے لگا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے، میں رو رہی تھی تو بات سمجھ میں آئی تھی،
تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اصل میں یہ اس کی غلطی نہیں ہے، آج ایک عورت میری دکان پہ آئی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں یہ چوڑی خود نہیں پہن سکتی، آپ ذرا مجھے پہنا دیجئے، اس کی کلائی مجھے اچھی لگی، میں نے اس کو شہوت سے دبایا تھا، میرے اس عمل کا نتیجہ تھا کہ میرے گھر میں میری عزت پر حملہ ہو گیا۔ ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے، اجی نہیں یہ مولوی، یہ قرآن ہے، سنت ہے، شریعت ہے، جیسا کرو گے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کی سزا نہ دی جائے، الا یہ کہ کوئی توبہ کر لے، الا یہ کہ توبہ کر لے۔ پھر ارشاد فرمایا والرجل زناها الخطا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ کیسے زنا کرتے ہیں؟ ان کا زنا مقام زنا کی طرف چلنا ہے، مقام بدنگاہی کی طرف چلنا ہے۔ جب یہ اس مقام کی طرف جائے گا تو پیر سے، آنکھ سے، ہاتھ سے جو اعضاء اس کے اس میں شامل ہوں گے ان تمام کے لیے زنا کی سزا لکھی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زنا سے پورے طور پر محفوظ کریں، اور جیسا کہ میں نے روایت ابھی سنائی کہ یہ وہ سنگین جرم ہے کہ جہاں اس کی قباحت، اس کی شناعت کو شریعت مطہرہ میں آشکارا کیا گیا ہے، وہاں جو اس جرم سے بچے اس کے لیے بشارتیں بڑی عجیب عجیب ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کوئی مسلمان کسی غیر عورت کے حسن کو دیکھے، یعنی نظر پڑ گئی، اور پڑنے کے بعد پھر اس نے اللہ کے خوف سے نگاہ کو نیچے کر لیا، اللہ پاک اس کی عبادت میں لذت مرحمت فرما دیتے ہیں، اسے حاصل ہوگا، اسے پتہ چلے گا کہ وہ سجدے کر رہا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آئے اور آ کر کے سجدہ کیا اور احساس تک نہیں، نماز پڑھی 12 14 17 رکعتیں پڑھ ڈالی اور احساس تک نہیں، نماز میں تھے کہ نہیں تھے پتہ نہیں۔ یہ حلاوت ملے گی گناہوں کے چھوٹ جانے کی وجہ سے۔ معصیت اور رحمت یہ دونوں ایک جگہ کبھی نہیں رہ سکتی، یا معصیت رہے گی یا رحمت رہے گی۔ اگر کسی کا دل گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے اللہ کی محبت اس میں کبھی نہیں آ سکتی، اسے اپنے دل کے برتن کو معصیت سے خالی کرنا ہوگا اور پھر اس میں رحمان کی محبت شامل حال ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر بنیادی جرائم میں سے جو اس وقت معاشرے میں پائے جا رہے ہیں ایک بڑا جرم ہے جس کا نام ہے بدنگاہی، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا تاکہ اور بہت سارے گناہوں سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ چنانچہ حالات میں، واقعات میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں اس سلسلے میں کہ اگر آدمی نے بدنگاہی کی اللہ پاک نے اس کے نتیجے میں وہ سزائیں اس کو دی ہیں جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ لکھا ہے مصر کی ایک عبادت گزار شخص کے حالات میں لکھا، وہ بڑی عبادت کیا کرتا تھا، نور اس کے چہرے پر تھا، لوگ اس کو دیندار تصور کرتے تھے۔ اب مسجدوں میں اذان دینے کے لیے اس زمانے میں مائکوں کا نظام تو ہوتا نہیں تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے، یعنی اب سے 500 600 700 سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں گے، یہ تو ابھی چند سال کی ایجاد ہے۔ تو وہ اتفاق یہ کہ مسجد میں اذان دینے کے لیے مینارے پر اوپر جا رہا تھا، برابر میں ایک نصرانی کا مکان تھا، وہ آیا اذان دینے کے لیے اوپر جا رہا تھا، نہ گیا، اس نے دیکھا جب وہ چڑھ رہا تھا برابر میں نصرانی ایک لڑکی تھی جس کا وہ مکان تھا، اس کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت تھی، اس کا دل اس پر فریفتہ ہو گیا، چنانچہ وہ بجائے اس کے کہ اذان دیتا نیچے اترا اور اس نصرانی کے گھر گیا اور اس نے کہا آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ مسلمان ہیں، ہم نصرانی ہیں۔ تو ظالم نے کہا میں نصرانی ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، پھر یہ ممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے اسلام چھوڑ دیا، وہ نصرانی ہو گیا اور وہ پھر واپس مینارے پر اذان دینے کو چلا، ابھی وہ پیڑیوں پر چڑھ رہا تھا، پیر پھسلا، زمین پہ گرا اور مر گیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایمان بھی گیا، لڑکی بھی گئی، ایک بدنگاہی کے نتیجے میں اللہ نے ایمان چھین لیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کو یہ بات کبھی برگوارا نہیں ہے کہ آدمی بدنگاہی کرے۔ ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے،
اور ایک آنکھ پہ ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور یوں کہتا جا رہا ہے اللہ دوسری کو سلامت رکھیو، حفاظت فرمائیو. تو کسی نے پوچھا کیا بات پیش آئی، کس کی حفاظت کی بات کر رہے ہو، یہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ کہا مجھ سے بدنگاہی ہو گئی، غیب سے ایسا زوردار تھپڑ لگا میری آنکھ نکل کے باہر پڑی. اپنی دوسری نگاہ کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں. یہ اللہ کو پورے طور پر اختیار حاصل ہے، وہ چاہے پکڑ کر لے، گرفت کر لے، لمحوں میں سزا دے دے. یہ اس کا کرم ہے، کالی کملی والے کا صدقہ ہے. ورنہ جتنے اعمال افعال سیئہ آج امت انجام دے رہی ہے، قسم بخدا پچھلے زمانوں میں ایسے حالات میں امت پر عمومی عذاب آئے ہیں اور لوگوں کو یکسر جلا کے خاک کر دیا گیا. اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اتنے کھلے طور پر کی جائے، نہ کل اس کو گوارا تھی اور نہ آج اور نہ قیامت تک اللہ کو یہ بات گوارا ہو سکتی. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی گھر کی مستورات کو یہ پیغام دیں جیسے ہمارے لیے غیروں کو دیکھنا حرام ہے، ویسے ہی غیروں کو تمہارے لیے دیکھنا بھی حرام ہے. اور ہم ذرا غور تو کیا کریں، کیا کسی دوسرے کی بہن بہو بیٹی کو دیکھ کر ہمارے گھر کی عزتیں محفوظ رہ سکتی ہیں؟ کیسا دیوس ہوگا، کیسا کمینہ اور نالائق اور بدچلن انسان ہوگا، وہ کیسا بے ضمیر آدمی ہوگا جو کسی کی بہن بہو بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے. وہ اصل میں کسی اور کو نہیں دیکھ رہا، وہ اپنی بہن بہو بیٹیوں کی عفت اور عصمت کو پامال کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس بدنگاہی کے نتیجے میں آدمی یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایک موقع پر ایک ٹیلر نے یہ واقعہ بتایا کہ اس کی دکان پر مختلف کپڑے آتے ہیں لیڈیز سلنے کے لیے. تو ایک لڑکا کھڑا ہوا بڑے غلیظ جملے استعمال کر رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی کتنا اچھا سوٹ ہے ماشاءاللہ، کیا عمدہ ہے. اور میں نوجوانوں کی لینگویج استعمال نہیں کر رہا ہوں، ورنہ آپ کو بتاتا کہ کس ڈھنگ سے عزت اور عفت کو ہمارے یہ نوجوان پامال کرتے ہیں بہن بہو بیٹیوں. تو اس نے ایک جملہ کہا کہ استاد جب یہ اتنا خوبصورت ہے جو اسے پہنے گی وہ کتنی خوبصورت ہو. اتفاق سے بات آئی گئی ہوگی، ٹیلر نے دوسرا سوٹ اٹھا لیا تو اس سے رہا نہیں گیا. چونکہ بدنگاہی کی عادت پڑ گئی تھی، بدزبانی کی عادت پڑ گئی تھی اور کردار گندا ہو گیا تھا. چنانچہ اس نے کہا استاد یہ تو اس سے بھی زیادہ کنٹراس ہے، بھائی مست ہے، یہ اور زیادہ خوبصورت ہوگی. تو ٹیلر نے جواب دیا، اپنی زبان کو لگام دی، یہ تیری بہن کا سوٹ ہے. آدمی کہاں پہنچے گا اس گندے عمل کی وجہ سے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان پر جب اس کی نگاہیں آزاد ہو جاتی ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے وہ اپنے گھر کی بہن بہو بیٹیوں کو بری نگاہ سے تکتا ہے، اس لیے کہ آزاد ہو گئی ہے. ان پر جو بندش تھی وہ ختم ہو گئی. اب وہ جس کو چاہے تک سکتا ہے، کوئی اس نے پہرے دار تو اپنے اوپر بٹھا نہیں رکھا ہے. اس لیے نگاہوں کی حفاظت کی شدید ضرورت ہے. اور آپ چونکہ نوجوان ہیں، زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ کو جینا ہے. ابھی سے اگر قابو پا لیا تو پا لیا، ورنہ تو وقت ایسا آئے گا کہ جناب والا اپنے آپ کو بچا ہی نہیں پائیں گے. یہ مرض ایسا ہے کہ بڑھتا گیا جو دوا کی اگر لگ جائے یہ روگ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بدنگاہی کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان یہ لکھا ہے کہ آدمی بدنگاہی کرنے والے شخص کو سیری حاصل نہیں ہوتی، یعنی پیٹ نہیں بھرتا اس کا. بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کے ایک حسین بنایا ہے، ایک سے بڑھ کے ایک قابل نوجوان ہے. مرد غیر محرم عورتوں کو دیکھے تو ایک سے ایک عورت اللہ تعالیٰ نے حسن کے لحاظ سے پیدا کی ہے، اور لڑکیاں یا نوجوان بچیاں یا عورتیں کسی غیر مرد کو دیکھیں تو ایک سے ایک خوبصورت مرد اللہ نے پیدا کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایسے آدمی کو کبھی سیری حاصل نہیں ہوتی، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، روز دیکھے گا. چنانچہ آپ دیکھیں، تجربہ کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ میں نے خود تجربہ کیا، ذاتی طور پر لوگوں کو دیکھا ہے اس جرم میں ملوث لوگوں کو. ابھی یوں نگاہ ٹکی ہوئی ہے اور یوں جا رہی ہے نگاہ، جا رہی ہے، دیکھتے دیکھتے دور تک وہ خاتون چلی گئی. اب وہاں سے ہٹی تو کوئی دوسری سامنے آ گئی، پھر اس پر لگی ہوئی ہے. ادھر کو لگی ہوئی تھی، پھر ادھر کو لگ گئی. غرض یہ کہ اس کی نگاہ کو چین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدنگاہی کا مریض ہے بیچارہ، بدنگاہی کا
مریض ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا شاہ محمد حکیم اختر صاحب پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے بدنگاہی کے ایسے ایسے نقصانات لکھے ہیں. میں مجموعی طور پر خالی ایک بات کہہ کے گزر رہا ہوں، جو بڑے ہیں وہ بھی سمجھیں گے اور جو نوجوان ہیں وہ بھی سمجھیں گے. جب شادی کے مواقع نوجوان بچوں کے قریب آتے ہیں تو وہ حکیموں کی دکانوں کی طرف ریل پیل رکھتے ہیں اور بڑی بھاری تعداد میں رقمیں خرچ کرتے ہیں. یہ اصل میں کارن ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے ایسے حالات بننے کی بدنگاہی کی وجہ سے. قوت باہ پورے طور پر زائل ہو چکی ہوتی ہے، سبب بدنگاہی ہے. ابتدا یہی سے ہے. اگر یہاں بندش لگ جاتی تو پھر پورا جسم محفوظ رہتا اور پوری جوانی محفوظ رہتی. چنانچہ آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد ہے جو بدنگاہی میں ملوث ہے اور اپنے آپ کو بڑے بالسٹر سمجھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں اللہ کیسے ان کا ضمیر گوارا کرتا ہے. نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، وہ گلیوں میں چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والی بہن بہو بیٹیوں کو تکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. وہ اتنی للچائی نظروں سے کتوں کی طرح ان کو تکتے ہیں کہ انسانی زمرے سے وہ باہر آ جاتے ہیں. جیسے جانور اپنے شکار کی تلاش میں رہتا ہے، ویسے آج کے نوجوانوں کا یہ گندا کردار ہے، یہ غلط کردار ہے کہ وہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی نظروں کی جناب والا غذا ان کو حاصل ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے لیے ہر ممکن تدبیر کریں. اور تدابیر کے سلسلے میں پہلی تدبیر تو قرآن کی ہے، یہ غضوا من ابصارہم، آپ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور دوسری تدبیر حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. حضور نے حضرت علی کو مخاطب فرمایا اور فرمایا علی پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری پر پکڑ ہے. اب یہاں سے بھی لوگوں نے ذرا سے ایک مسئلہ نکال لیا نوجوانوں نے اپنے لیے، استاد پہلی تو معاف ہے، پہلی میں کر لو جو کرنا ہے، پہلی تو معاف ہے. حالانکہ سچ یہ ہے پہلی معاف کون سی ہے؟ دیکھو میں عملاً کر کے بتا رہا ہوں. سامنے غیر محرم عورت ہے، نگاہ پڑی فوراً جھکا لی جائے، یہ معاف ہے. اور اگر پہلی نظر میں سیاق و سباق دیکھ لیا ہے تو اس پر پکڑ ہے. یہ پہلی رہی کہاں جو جمتی چلی گئی ہے اور پورے خاکے کو ٹٹول لیا ہے، تو یہ پہلی کہاں ہوئی؟ یہ تو دوسری تیسری اور پھر نمبرات آگے جا چکے ہیں. حضور پاک نے تدبیر بتائی، پہلی نظر پڑی تو معاف ہے. اب ایک سوال اٹھتا ہے نوجوانوں کے من میں، حضرت اتنی لڑکیاں ہیں اور ایسے بن سور کے نکلتی، ایسے کیسے ہوگا؟ ہم تو بس اسی میں رہ جائیں گے. ہاں، آپ کا اس میں رہنا اور بار بار نظروں کو جھکانا میں حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس بات کی ضمانت پیش کر رہا ہوں، اللہ کی قسم جتنی بار غیر محرم عورت کو اس پر نظریں پڑی ہوئی نظروں کو جھکاؤ گے اتنی بار اللہ کے یہاں مقامات پاؤ گے. اور میں نے ایک بزرگ کی مجلس میں سنا تھا، ایک اللہ والے نے کہا تھا کہ یہ جو آدمی کی چکری سی چلتی ہے نا، ادھر لڑکی آئی ادھر بچا لی، ادھر آئی پھر ادھر بچا لی، وہ پورا سر گھومتا رہتا ہے. قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت پورے میدان محشر کے سامنے یہ اعلان لگائے گا، یہ میرا بندہ ایک کشمکش میں رہتا تھا اور اپنی نگاہوں کو بچانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن عریانیت اتنی تھی کہ اس کا سر کبھی یوں چلتا تھا. آج یہ دیکھے گا اس مشقت کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے لیے مسئلہ مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا. یہ خالی نہیں جائے گا، کبھی ادھر سر کو جھکانا، کبھی ادھر نظروں کا گرانا، نظروں کا اٹھانا، یہ خالی نہیں جائے گا. جتنی بار نظروں کی حفاظت کی جائے گی اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے گا. یہ کس نے بتا دیا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حضرت فرماتے تھے اپنی آنکھوں کو آزاد رکھنے والوں سنو، اپنی آنکھوں پر انگارہ رکھنا گوارا کر لینا لیکن کبھی نگاہوں کو آزاد مت چھوڑنا. مطلب یہ تھا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آنکھوں پر انگارہ رکھا تو آنکھ چلی جائیں گی، اگر آزاد چھوڑ دیا تو ایمان چلا جائے. آنکھ چلی گئی تو مسئلہ موت تک ہے، پھر راحت ہے، لیکن ایمان چلا گیا تو موت پر بات ختم نہیں ہوتی. دنیا بھی اجیرن ہے، آخرت بھی اجیرن ہے، زندگی کا مسئلہ ہے، یہ بھی تباہ ہوگی اور وہ بھی تباہ ہو جائے.
اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی حفاظت کریں، کوشاں رہیں. اور میں نے عرض کیا پہلی تدبیر قرآن کی ہے، نگاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں نیچا رکھیں گے. اور دوسری تدبیر حدیث کی ہے کہ پہلی نظر پڑ گئی پڑانا نہیں ہے، پڑ گئی تو معاف ہے، ڈل گئی امر اتفاقی ہے، سامنے آ گئی فوراً نظروں کو جھکا لیا، یہ معاف ہے. اور پھر تیسری اور چوتھی اور مختلف تدابیر یہ عاجز آپ کے سامنے عرض کرے گا. یہ اکابر علماء نے اپنے اپنے مجربات کی روشنی میں پیش کی ہے. چنانچہ ایک تدبیر یہ ہے کہ آدمی اگر بدنگاہی سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بدنگاہی پر ٹیکس مقرر کر لے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اپنے نفس سے خطاب کرے اور یوں کہے دیکھو استاد، اگر آپ نے آج بدنگاہی کی نا تو ایک بدنگاہی کے نتیجے میں ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے. کتنی؟ ایک بدنگاہی کے نتیجے میں سپوز کیجئے کہ 10 بدنگاہی ہو گئی بشن ہے، اور آپ نے کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 20 رکعتیں پڑھ ڈالی. تو یہ جو شیطان ہے، یہ جو نفس ہے، یہ کل آپ کو مجبور کرے گا نہیں دیکھنا نہیں ہے. کیوں نہیں دیکھنا؟ اس لیے نہیں دیکھنا کہ ایک بدنگاہی پر 2 رکعت مقرر ہیں. وہ یہ چاہے گا کہ یہ ثواب اس کے حصے میں نہ جائے، بھلے ہی بدنگاہی نہ ہو، اور اس طرح سے پھر اس جرم سے بازیابی کا سلسلہ ہو جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے خط لکھا، ان کا حضرت دعا فرما دیجئے، مختلف امراض میں ملوث ہوں، ان میں سے ایک جرم بدنگاہی بھی ہے. حضرت سارے گناہ چھوڑ چکا ہوں، بدنگاہی نہیں چھوٹتی، عورتوں کو بہت تکتا ہوں. حضرت نے بڑا پیارا علاج اس پر مرتب فرمایا بھائی ہمت سے کام لو اور مضبوط رہو، بچانے کی کوشش کرو. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان پر ڈٹے رہو. انہوں نے کچھ دن کے بعد خط لکھا، حضرت ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت نے جواب لکھا، کیا کہنے ہیں تھانوی کے، اللہ کروڑ لا تعداد جزائے خیر دے تھانوی کو. عجیب جواب دیا، پورے خط کا جواب ایک جملے میں فرمایا بجز ہمت کے کوئی علاج نہیں ہے، جس میں ہمت نہیں ہے وہ کچھ نہیں کرے گا. تو چوتھا علاج کیا ہے؟ ہمت سے کام لینا ہے، ڈٹے رہنا ہے. بدنگاہی ہو گئی کوئی بات نہیں، اس پر پہلا کام تو میں نے بتایا کہ ٹیکس مقرر کر لیں کہ صاحب 2 رکعت پڑھیں گے. کل تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ پرسوں بدنگاہی اتنی نہیں ہوگی جتنی کل ہوئی ہوگی. یہ حضرت جی خود آپ کی معاونت کریں گے. نفس جو ہے، یہ جو نفس اور شیطان ہے نا، شیطان کا کام ہے بندے کو معصیت پر لانا، اور جب وہ رحمت کی طرف چلتا ہے اور اس میں ترقی کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ترقی کسی طرح رک جائے بھلے ہی گناہ نہ ہو. ترقی نہ کرے بھلے ہی گناہ نہ ہو، پھر شیطان بندے کے کام میں معاون بن جاتا ہے. اس لیے ہم یہ اپنے آپ پر ذمہ داری عائد کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز اگر بدنگاہی ہو جاتی ہے تو پہلا کام تو نگاہوں کو نیچی رکھیں گے، دوسرا کام پہلی نظر معاف ہے، دوبارہ اٹھائیں گے نہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ٹیکس مقرر کریں گے، اور چوتھی بات یہ کہ اگر نفس اکسائے گا بہکائے گا اور کہے گا کہ نہیں دیکھ لو بعد میں توبہ کر لینا، تو فوراً اپنے نفس سے کہیں گے، اپنے نفس کو کہیں گے اچھا ایک حسین لڑکی کے لیے اتنے بڑے مالک کو ناراض کر رہا ہے جو تجھے پانی بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، تیری ضروریات کا انتظام بھی کرتا ہے، تو ایک لڑکی کے حسن کے لیے تو اتنے بڑے مالک کو ناراض کر دے گا. جب اپنے نفس سے آپ یہ خطاب کریں گے تو اس کے 2 نفع ہوں گے. ایک تو بدنگاہی سے حفاظت ہوگی، دوسری بات یہ کہ اتنا یہ خطاب چلے گا وہ محترمہ چلی جائیں گی، بچ گئی جان. اور یہ مشاقی کی بات ہے، جب آدمی اس پر مشق کر لیتا ہے پھر حالات ایسے بنتے ہیں کہ اگر سامنے سے کوئی گزر بھی رہا ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا. ایک بزرگ ایک پنواڑی کے یہاں پان کھایا کرتے تھے. پنواڑی نے بیچارے نے پان کھلایا، اس نے کہا جی دعا کر دیو. حضرت نے فرمایا اللہ تجھے انسان بنا دے. انہوں نے کہا جی آمین. اب چونکہ اس بیچارے کو جو دعا مقصود تھی وہ یہ تھی پان کھلایا ہے تو دعا بھی کچھ ایسی ملے، ایک اور دکان ہو جاوے.
یہ ہمارا خیال ہوتا ہے. کوئی اللہ والا اگر دینداری کی دعا دے دینا مزہ نہیں آیا دعا میں, وہ بات ہی نہیں تھی. ان کے مطلب کی دعا تو بات میں مزہ تھا اور نہ مزہ ہی نہیں تھا دعا میں. تو وہ اتفاق یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو انسان بنا دے. اگلے دن پھر تشریف لائے, انہوں نے پھر پان ایسے کھلا دیا. امام صاحب بیچارے پیسے تو ہوتے نہیں ان کے پاس. حضرت دعا کرنا, اچھی بات ہے بھیا, اللہ تجھے انسان بنا دے. تیسرے دن پھر تشریف لائے, پھر پان کھلایا, پھر کہا جی دعا کرنا. حضرت نے پھر یہی دعا دے دی. اب وہ سڑ گیا تھا اس دعا کو سنتے سنتے, تو اس نے یوں کہا حضرت 3 دن ہو گئے آپ کو پان کھلاتے کھلاتے, یہی دعا دیتے ہو اللہ انسان بنا دے. تو حضرت نے اپنی دستار مبارک سر سے اتاری اور اس کے سر پہ رکھی اور فرمایا اب بازار میں نظر مار. اس نے دیکھا تو سور اور بندر ٹہل رہے تھے, انسان ہی نہیں تھا کوئی. یہ وہ بصیرت کی نگاہیں ہیں جو اہل اللہ کو عطا ہوتی ہیں. فرمایا اس لیے کہہ رہا تھا کہ اللہ تجھے, یہ کو جی اب دعا پکی ہے, بس اب ٹھیک ہے, اب اللہ انسان ہی بنائے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ انسان حیوانیت, چونکہ اگر وہ شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے تو انسان ہے, اور اگر اس نے انسانی تقاضوں پر عمل چھوڑ دیا ہے تو وہ حیوان ہے. چنانچہ ضابطہ مقرر کیا, اکابر نے تدبیر بتائی, ٹیکس مقرر کیا جائے اور نفس کو خطاب کیا جائے. اور 5ویں تدبیر یہ ہے کہ بدنگاہی سے بچنے کے لیے وقت سے پہلے صدقے کا اہتمام کیا جائے. اللہ میں یہ 1 روپیہ, ایک نہیں یعنی 100 نہیں, 1000 نہیں, 500 نہیں, صدقے کے سلسلے میں بھی لوگوں نے ایک غلط فہمی یہ پال لی ہے. صدقہ مطلب بقرہ, صدقہ مطلب موٹی رقم, صدقہ مطلب حضرت مدرسے والوں کی رسید کٹوانی ہے. یہ نہیں, بالکل. صدقہ مطلب کسی غریب کی مدد کرنا, کسی ایسے ضرورت مند کو اس کے تعاون میں شامل ہو جانا کہ اس کی ضرورت کا تکفل ہو جائے. اور وہ بھی اتنا نہیں کہ سارا ہی آپ کو کرنا ہے, نہیں. ایک چونی تو چلتی نہیں نا, وہ چلنی بند ہو گئی, وہ بھی اگر نکالو گے تو وہ بھی خالی نہیں جائے گی, جہاں چلتی ہے وہاں چلے گی. غرض یہ کہ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ مقدار کی زیادتی مقصود نہیں ہے, اخلاص کی زیادتی مقصود ہے. اب لوگوں نے صدقے کا نام ہی بکرا رکھ دیا ہے, صدقہ مطلب بکرا. ابھی وہ اتفاق کی بات, ایک صاحب بیمار ہو گیا, ان کا بچہ میرے سے فون کر رہا ہے کہ وہ رام صاحب وہ صدقہ دینا تھا, میں بکرے لینے آیا ہوں. میں نے کہا بھیا تو ایک کام کر لے, بجائے بکرا نہ دے کر کے, سردی کا موسم ہے اور غربا کو لحاف کی ضرورت ہے, کسی اللہ کے بندے کو لحاف دے دے. لیکن وہ دماغ میں عقل میں چونکہ بسی ہوئی ہے بات, مجھے لگا جی نہیں بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں بس بکرا ہی دیں گے ہم تو. یعنی یہ عقل میں اندھی بات بسی ہے کہ جان کا بدلہ جان. ایسا نہیں ہے. 1 روپیہ آپ راہ خدا میں صدقہ کیجئے, وہ بغیر اخلاص کے بکرے سے زیادہ کام کرے گا. یہ تو اندھی باتیں لوگوں نے چلا دی ہیں. غرض یہ کہ دن سے پہلے, صبح اٹھنے سے پہلے جیب میں سے 1 روپیہ نکالیے اور اپنے گھر میں ایک صدقہ پیٹی بنا لیجئے اور اس میں روزانہ 1 روپیہ صدقے کا ڈالیے اور کیا کہیے, اے اللہ میں اب معاشرے میں چلوں گا, اور آپ کو پتا ہے معصیت بہت ہے, ذلت بہت ہے, اے کریم آپ اگر چاہیں گے تو میری حفاظت ہو جائے گی. اللہ میں یہ صدقہ ڈال رہا ہوں, اور آپ کے نبی نے کہا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور بدنگاہی اور گناہ مستقل بلائیں ہیں. اللہ آپ اس صدقے کی برکت سے میری حفاظت فرما دیجئے. آپ کل کی صبح اس عمل کو کر کے دیکھیے, اگر حفاظت نہ ہوئی تو کہنا. یہ میرے اپنے نہیں, اکابر کے مجربات ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مشائخ گزر چکے ہیں جنہوں نے عمل کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے. جی, اور ایک اور تدبیر مشائخ نے لکھی ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی بدنگاہی سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کا اہتمام کرے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ میری ذات سے مجھے گناہ چھوڑنے کا آپ پابند بنا دیجئے, عادی بنا دیجئے, گناہوں سے میری حفاظت فرما دیجئے. اچھا بتائیں, ہم جب دعائیں مانگتے ہیں تو کیا ہم اپنی دعاؤں میں یہ جملہ کہتے ہیں اللہ بدنگاہی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے؟ ارے بھائی جب مانگا نہیں تو حفاظت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے آج سے اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ضرور ہم بدنگاہی سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں گے.
اور دیکھو جن لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں اور جن لوگوں نے عمل کیا ہے ان کے ساتھ وہ مددیں شامل حال ہوتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بامبے میں ایک لڑکا میرے متعلقین میں آج بھی موجود ہے, کال سینٹر میں کام کرتا ہے. کہاں کام کرتا ہے؟ جہاں کنجریوں سے چپک کے بیٹھنا پڑتا ہے. کال سینٹر کا مطلب یہ ہے آج کے دور میں, کال سینٹر. لیکن اس نے ایک موقع پر آ کے بتایا, ایک بزرگ سے بیٹھے تھے وہ, اس نے آ کے بتایا کہ حضرت اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی کے وقت میں مجھ سے ایک بدنگاہی نہیں ہوتی. کال سینٹر میں رہ کے جب آدمی بامبے جیسے شہر میں محفوظ رہ سکتا ہے تو چاند بانگر کی حیثیت کیا ہے. ہمارے علاقے میں اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑا کرم ہے. ابھی اتنی معصیت اور ذلت غالب نہیں آئی ہے. اور غرض یہ کہ دنیا کا کوئی خطہ ہو جب وہ بچانے پر آتا ہے پھر کوئی پھنسا نہیں سکتا. تو مدد کس کی مانگیں گے؟ اس کی مانگیں گے. اے اللہ آپ بدنگاہی کے جرم سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. بھئی ایمان کی سلامتی سب کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے بھائی ایک مسلمان کے لیے ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور جب ایمان پہ زد پڑنے لگے پھر آدمی کو جان تن من دن کی بازی لگا دینی چاہیے. اس لیے یہ مختصر طور پر اس عاجز نے تدابیر رکھی ہیں. ایک بزرگ کا قول سنا تھا چلو, ایک اللہ والے نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ایک بدنگاہی ہو گئی تھی, ایک بدنگاہی ہو گئی تھی, 40 دن تک تہجد میں خلل رہا. 40 دن تک تہجد میں وہ کیفیت محسوس نہ ہو سکی جو اس بدنگاہی سے پہلے ہوتی تھی. سوچیں غور کریں کہ جن کا دن اور راتیں اسی مشغلے میں گزرتی ہیں ان کی نمازوں کا کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھ. اسی لیے نوجوان آتے ہیں, حضرت طبیعت نہیں لگتی, من اچھتا, اللہ کے گھر میں آتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے. ہاں سچی بات ہے, جس دل میں معصیت ہوتی ہے اسے رحمان, جس میں شیطان ہوتا ہے اسے رحمان سے وحشت ہوتی ہے. آپ آج گناہ چھوڑ دیجئے, آج اللہ کی معرفت اور محبت کے متلاشی بن کر دیوانوں کی راہ پر نکل کھڑے ہو جائیے. یہ بات آپ کو ضمانت کے طور پر دی جا رہی ہے, کل سے سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا ذرا سی مشق کی بات ہے, ذرا سی مشق کی بات ہے. مشق کر لیجئے اور پھر دیکھیے حالات ایسے بنیں گے. ایک بادشاہ اور فقیر کی حکایت لکھی ہے. ایک اللہ کا نیک بندہ ایسا جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اور ایک بادشاہ ہے. یہ فقیر, یہ درویش, یہ اللہ کا نیک بندہ بادشاہ کی خدمت میں گیا اور بادشاہ نے اعزاز و اکرام کیا. تو یہ بڑے میاں, یہ بزرگ جو تھے, بار بار ایک گولی کھاتے تھے. بادشاہ نے کہا حضرت یہ گولی کیا ہے, یہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا لے تو بھی کھا لے, لے تو بھی کھا لے. اب بادشاہ کو جو وہ گولی کھلائی گئی تو میں جملہ جو استعمال کر رہا ہوں جو بڑی عمر کے حضرات ہیں وہ سمجھ لیں. قوت باہ کے سلسلے میں وہ اتنی ہائی پوزیشن کی گولی تھی کہ بادشاہ نے اس کو کھا کر اس رات اپنی بیوی اور اپنی باندیاں اور محل کی ساری لونڈیوں سے ملاقات کی, لیکن اس کی شہوت نہیں بھری. اور وہ اللہ والے اسے ہر گھنٹے کے بعد پی رہے ہیں. تو بادشاہ کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی. جیسا کہ بدگمانی کے سلسلے میں ہم لوگ بڑے ایکسپرٹ ہیں, ادھوری چیز دیکھی اور بدگمان ہو گئے. ایسے وہ بادشاہ بدگمان ہو گیا بیچارہ. اس نے کہا یہ ڈھونگی ہے, یہ ڈھونگی ہے, گولیاں کھاتا ہے, میری شہوت کی تکمیل نہ ہو سکی, مطلب یہ کہ اس کے پاس پیچھے سے یہ لونڈیوں کا اسمگلر ہے. حضرت جی بنا پھر رہا ہے, داڑھی کی اوٹ میں شکار کھیل رہا ہے. ان اللہ والوں کو یہ بات الہام ہو گئی, کشف ہو گیا. تو انہوں نے بادشاہ کا علاج کرنے کے لیے ترتیب یہ سجھائی اس کو کہ عملی تو یعنی زبانی طور پر کچھ نہیں کہا اس سے کہ بھئی آپ ہمارے بارے میں غلط سوچ رہے تھے. نہیں, اہل اللہ کی یہ خوبی ہوتی ہے, وہ عمل سے بتاتے ہیں تمہارے ذہن میں یہ بات غلط چکر لگا رہی تھی. چنانچہ حضرت نے فرمایا, کچھ وقفے سے اس کے پاس تشریف لائے اور کہا بھائی آپ نے جو کرنا ہے نا وہ کر لو, 40 دن کے اندر اندر آپ کو موت آ جائے گی. اب حضرت جی نے کہا بڑے یقین کی بات ہے, حضرت پہ ویسے ہی اعتماد بہت تھا اسے. اب وہ بیچارہ سکڑ گیا, پریشان. یہ تدابیر میں سے ایک تدبیر عرض کر رہا ہوں, آخر میں تدبیر نکل کے آئی اس واقعے سے. بڑا پریشان پھر رہا ہے, اللہ 40 دن میں موت آ جانی ہے. فلاں بزرگ نے کہا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟
الہام ہوا ہے ہمیں 40 دن سے زیادہ نہیں جیو گے. علاج مقصود تھا, بدگمانی کا علاج کرنا تھا. چنانچہ اس نے کہا 40 دن میں جو تمہیں کرنا ہے, کسی کو وصیت کرنی ہے, کچھ لکھنا ہے, ولی عہد بنانا ہے, اپنی بادشاہت اور سلطنت کو سونپنا ہے, کر لو. اور آج ہی کر کرا کے تم جا کے عبادت بھی اسی پیریڈ میں جتنی کرنی ہے کر لو. چنانچہ اس نے سارا حساب جڑوایا اور خزانے کو جمع کیا, ایک ولی عہد اپنا منتخب کیا, اسے بادشاہ بنایا, وزراء کے حوالے کام کیا, ایک پھٹا پرانا کپڑا پہنا اور جا کے کٹیا میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگا. کیونکہ جب موت دکھے, دیکھا نہیں, جب آدمی کو لوز موشن ہوتے ہیں تو بڑے اخلاص سے اللہ اللہ, اتنے اخلاص سے حضرت کے بتائے ہوئے ذکر پر ذکر نہیں کیا ہوگا جتنے لوز موشن کی وجہ سے کر رہا ہے. اللہ اللہ, تو یہ جو اللہ قلب سے نکل رہا ہے, چونکہ حضرت کو موت نظر آ رہی ہے, اس نے بیچارے نے اخلاص سے ذکر شروع کیا, کرتا رہا, چلا پورا ہو گیا, مرا نہیں. تو خوشی ہوئی, یار موت تو نہیں آئی, کیونکہ موت نہ آوے تو آدمی خوشی ہوتی ہے, موت سے گھبراتا ہے. حالانکہ موت اللہ سے ملنے کا بڑا خوبصورت اور بہترین ذریعہ ہے, دیوانے موت سے نہیں گھبراتے. چنانچہ ایک بزرگ کے حالات میں لکھا, وہ کہتے ہیں میں 60 سال سے موت کا انتظار کر رہا ہوں, آئے تو صحیح میرے رب سے ملاقات ہو. ایک ہم ہے, موت بڑی خطرناک چیز ہے. پہلے ہی آدمی سکڑ کے جناب والا وہ ایک دم 2.5 ml کا ہو جاتا ہے, ایک دم گھبرا جاتا ہے, موت آ رہی ہے. تو 40 دن میں جب موت نہیں آئی تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا حضرت موت تو نہیں آئی. فرمایا اچھا موت نہیں آئی. کہا بھائی وہ آپ نے گولی کھائی تھی شہوت کا کیا بنا؟ جی حضرت کیسی بات کر رہے ہو, موت سامنے تھی, شہوت کی سوچ رہی تھی مجھے. موت سامنے ہو تو شہوت کی سوچ رہی تھی. فرمایا تجھے ایک گولی کھانے کے بعد اس کا پتہ چلا, چونکہ تیری نگاہ دنیا پر تھی, ہماری نگاہ مستقل موت پر ہوتی ہے. تجھے 40 دن کا وقفہ ملا تو تیرے حالات بگڑ گئے. ہمیں 24 گھنٹے یہ خیال رہتا ہے اب آ کے موت نے دبوچا, بھلا یہ دوائی ہم پر کہاں اثر کرنے والی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ حضرت نے میرا علاج فرمایا. تو ایک تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ موت کا استحضار رکھیں, موت کا استحضار رکھیں. جوانوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ موت بوڑھوں کو آتی ہے, نہیں, موت جوانوں کو بہت جلدی آتی ہے. کتنی بڑی تعداد ہے, کس کو معلوم ہے کہ وہ دلی میں مرے گا کہ بھی نہیں مرے گا, کس کو معلوم ہے. چنانچہ قرآن پاک میں 5 چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں جن میں اللہ تعالی نے کسی کو کوئی اختیار ہی نہیں دیا ہے, اللہ کے سوا کسی کو ان باتوں کا معلوم نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندے کی موت کہاں آئے گی. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے گھر سے نکلے, بائک پر سوار تھے, ایسا بھیانک ایکسیڈنٹ ان کا ہوا, صورت مسخ ہو گئی, پہچان کوئی نہ سکا, اور مسلمان تھے ان کو جلا دیا گیا. کس کو معلوم ہے کفن ملے گا, کس کو معلوم ہے نماز جنازہ ملے گی, غسل دیا جائے گا, جنازے میں لوگ شرکت کریں گے. میرے بھائی آج اس معاشرے میں تو یہ بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ پتہ نہیں قبر بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. بھائی وہ ایک دور تھا مسلم غالب تھے اور ہر چہار جانب اسلام تھا, تو مرنے والوں کو اکثر دفنایا جاتا تھا. آج دور ہے اور ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک بڑی تعداد ہے, تو اگر کوئی پہچان نہ بچی تو پھر کیا ہوگا, پھر بجائے دبانے کے تدفین کے ناش کو جلا دیا جائے گا. اور ایک نہیں سینکڑوں واقعات اس طرح کے ہمارے سامنے موجود ہیں. اس لیے اپنے سامنے موت کو رکھیں, موت کا استحضار رکھیں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة, موت جب آتی ہے, موت آئی, اب تاخیر نہیں ہے, اب تاخیر نہیں ہو سکتی. موت آئی تو گرفت ہوگی, ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی جائے گی, نہ آگے نہ پیچھے, فوراً دبوچ لیا جائے گا. اب اگر بندہ بدنگاہی میں ملوث تھا اور پیغام اجل آ گیا تو اسی حالت میں وہ اللہ کے پاس جائے گا. کیا منہ دکھائے گا اللہ کو کہ وہ اللہ کے نبی کی کھلی نافرمانی اور اللہ کی شریعت سے کھلی بغاوت کر رہا تھا. اس لیے کوشش کر کے ان تدابیر پر عمل کریں. اور اس کے علاوہ مختلف تدابیر ہیں اپنے اپنے حالات کے تحت. ہر وہ شخص جو کسی اللہ والے سے بیعت ہے, جس کا کوئی پیر ہے, شیخ ہے, بزرگ ہے, مربی ہے,
وہ ان سے اپنے حالات رکھیں، حضرت مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ آج کل لوگ اپنے مشائخ کو اپنی عبادتیں بتاتے ہیں، حضرت اللہ کا فضل ہے چاشت بھی پڑھتا ہوں، یوں کوئی نہیں بتاتا حضرت دھوکہ بھی دیتا ہوں، حضرت الحمدللہ تہجد برابر ہو رہی ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا جی بدنگاہی بھی کر رہا ہوں۔ حالانکہ شیخ کو اپنے رذائل بتانے چاہیے تاکہ ان کا علاج ہو سکے، مقصود یہی ہے، اسی لیے تو ان کے حق پرست دست حق پر ہم بیعت ہوئے ہیں تاکہ وہ ہماری بیماریوں کا علاج کر سکے۔ کبر بڑھا ہوا ہے، اندر داخل ہے پورے طور پر، اور حضرت کے سامنے اپنی بڑائی مار رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی کسی شیخ سے بیعت ہو تو ان سے اپنے حالات شیئر کرے، اور اگر کوئی کسی سے بیعت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کوئی اپنا مربی اور شیخ تلاش کرے، اور جب تک ایسے حالات نہیں بنتے کہ کوئی کسی سے بیعت نہیں ہوتا تو کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے پاس، اپنے امام کے پاس، کسی بھی عالم کے پاس آپ جائیے اور جا کر کے اس سے کہیے حضرت میں اس گناہ میں ملوث ہوں، آپ مجھے اس کی دوا اور علاج بتا دیجیے۔ ارے بھائی بخار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ تو جسمانی بخار کے لیے ڈاکٹر ضروری ہے، کیا روحانی بخار کے لیے طبیب کی ضرورت نہیں ہے؟ اور روحانی بخار کے لیے طبیب شریعت و سنت ہے، اور شریعت و سنت جاننے والی جماعت علماء کی ہے، صلحاء کی ہے، اہل اللہ کی ہے، اتقیاء کی ہے، بغیر ان کے پاس جائے کام نہیں چلے گا۔ اب وہ آپ کی اپنی مناسبت پر ہے، جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہو، کئی آدمی کا اپنا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ میرے سامنے بھی یہ جملہ آیا، آپ کے سامنے بھی، یہ ہر آدمی کے تجربے کی بات ہے، کوئی بیمار ہو جائے اور وہ کہے، کوئی اس کی عیادت کو آیا تو وہ یوں کہتا ہے آپ فلاں ڈاکٹر کے یہاں جائیے۔ ہمارے دادا بھی اسے دکھاتے تھے، فیملی ڈاکٹر ہے ہمارا، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بڑی بڑائی کر رہا ہے۔ تو یہ ریلیٹڈ کا مسئلہ ہے، یہ اس سے ریلیٹیو ہے، معاملہ اس کا مناسبت کھاتا ہے۔ ایسے ہی جس طبیب سے آپ کو روحانی دنیا میں مناسبت ہو، جو عالم آپ کے مزاج پر کھرا اتر رہا ہو، سمجھ لے گا، آپ کی نبض کو پکڑ لے گا، اس کے قریب ہو جائیے، اس کو اپنا فیملی ڈاکٹر بنا لیجئے، طبیب بنا لیجئے۔ حضرت میں بدنگاہی کے فعل میں ملوث ہوں، میری اصلاح فرمائے، میں کیسے اس جرم سے بچ سکتا ہوں؟ میں زیادہ بڑی بات تو نہیں کہتا، لیکن اتنی بات یقینی طور پر کہتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ بھی کسی مصلح کی صلاح پر مشورے کے مطابق عمل کر لیا، انشاءاللہ اس گناہ سے پیچھے چھٹ جائے گا۔ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جتنی تدابیر عرض کی گئی ہیں ان تمام تدابیر کو سامنے رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمام کے تمام احکامات بچیوں کے لیے، گھر کی مستورات، ماں اور بہنوں کے لیے بھی ہیں، تمام کی تمام تعلیمات ان کے لیے بھی ہیں، اور یہی تمام کی تمام تعلیمات مردوں کے لیے۔ جیسے آپ کے لیے، مرد حضرات کے لیے غیر محرم عورتوں کو، بچوں کو دیکھنا حرام ہے، ایسے ہی ان عورتوں کے لیے غیر محرم مردوں کو دیکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بدنگاہی کے سنگین جرم سے محفوظ فرمائے، پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اس گندے فعل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات یہ تھی، جیسا کہ آپ حضرات کو مستقل معلومات ہے اس سلسلے میں کہ پروگرام کہیں نہ کہیں چلتا رہتا ہے،